اچھا، ایک ہے خبر مردود، ریجیکٹڈ، اسپیم، رانگ انفارمیشن. تو یہ کیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے لیے سند کے جو چین ہے، پوری چین آف نیریٹرز، اگر مثال کے طور پر لکھا ہوا مسٹر اے نے بی سے سنا، بی نے سی سے، سی نے ایف سے، ایف نے ایم سے، تو یہ ایف نے اور ایم کے بیچ میں کوئی بندہ ہے، کیونکہ ایف اور ایم میں ملاقات ہی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر مسٹر ایم جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں 100 ہجری میں، اور مسٹر ایف جو ہے نا وہ پیدا ہوئے 130 ہجری میں. تو کیا ممکن ہے کہ وہ دونوں میں کبھی ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مسٹر ایم تو پہلے ہی فوت ہو گئے اور اس کے بعد مسٹر ایف پیدا ہوئے، تو وہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ ایم کے اسٹوڈنٹ بن سکے. تو بیچ میں کوئی بندہ ہے. ایک تو یہ آپ کو یہاں سے پتہ چلتا ہے. راوی کی شخصیت پر عائد کردہ الزامات، ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے. یار یہ بندے جو ہیں، اب یہ کیسے الزام کہاں سے آتے ہیں، الزام کو ہم اگلے لیکچر میں تفصیل سے دیکھیں گے. اگزامپل ابھی میں شیئر کر دیتا ہوں. مثلا راوی کا اپنا اعلان ہو گیا کہ یار سوری یار میں جھوٹ بولتا تھا، یعنی اگلے میں توبہ کر لی نا. یا پھر راوی کے استاد یا شاگرد یا کلیگ نے بتایا کہ یار یہ صاحب بالکل جھوٹ بات بیان کرتے ہیں، یا یہ فلاں فرقے کے یا پارٹی کے ہیں اور ایک جھوٹ پروپیگنڈا ایجاد کرتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے، لیکن مزید ریسرچ میں ہم دیکھیں گے کہ راوی کے اور کیا کیا چیزیں چیک کی جاتی ہیں کہ جسے پتہ چلے کہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں. تو اگر یہ پتہ چل گیا کہ یار ان میں سے یہ جو راوی ہے یہ بندہ، مثلا مسٹر سی جو ہے، یہ بندہ جو ہے یہ تو ایک فلاں ایک پارٹی کے آدمی تھے اور وہ ایجنٹ تھے اور نئی نئی حدیثیں ایجاد کر کر کے اپنی مارکیٹنگ کرتے تھے، تو بس ٹھیک ہے، ابھی بندہ ریلائبل نہیں. خبر کے متن میں قرآن مجید، سنت نبوی، اخلاقیات اور عقل عام کے خلاف کوئی بات ہو تو یہ متن، یعنی وہ جو پورا ایک جو لکھی ہوئی جو پوری بات آ رہی ہے، تو وہ بات اگر قرآن کے خلاف ہو بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو، ایتھکس کے خلاف ہو، لاجک کے خلاف ہو بات، تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ خبر مردود ہوتی ہے، ان ایکسیپٹیبل، بالکل جعلی بات ہے. تو موضوع اس کو کہتے ہیں عربی میں، موضوع کا مطلب جعلی، گھڑی ہوئی چیز بات، یعنی اصل معنی اس کا یہ ہے، یعنی ایک موضوع حدیث اس جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لگا دی گئی ہو. یہ ہے سپیم. اچھا، ضعیف حدیث میں سب سے بدترین درجے کی حامل ہوتی ہیں، یعنی بعض اہل علم تو اسے ضعیف حدیث میں شمار بھی نہیں کرتے. وہ ان کو، یعنی ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو 1% سے 50% تک ہے کہ بس یار کمزور بات ہے، اور جو موضوع یعنی جعلی ہے اس کو تو پھر وہ مائنس، یعنی 0 سے بھی -% پہ کرتے ہیں، یار اتنی یہ جعلی بات ہے. اب یہ جعلی حدیث میں آپ یہ سن لیجئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ سے منسوب جھوٹی بات بیان کی تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. یہ میں نے اگزامپل کے طور پہ مقدمہ مسلم بشرا ان نووی صاحب نے اس کی ایکسپلینیشن میں یہ لکھی ہے. اچھا، یہ کوئی ایک بک میں نہیں ہے، اور بہت سی بکس کے اندر یہی حدیث آتی ہے. اور لاجیکل بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہے گا تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، سوچیں آپ خود. تو اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں. تو جو جعلی حدیث ہے تو اس کو تو اپنے بالکل اٹھا کے ڈیلیٹ کر دیں. لیکن آپ کہیں گے کہ اسکالرز نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بس اس لیے نہیں کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بالکل جعلی بات ہے، اس لیے انہوں نے کلیریفائی کر دیا. لیکن آج کل کے زمانے میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے مذہبی لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایسی جعلی حدیث کو یہ بتاتے نہیں ہیں یہ جعلی ہیں، اور وہ حدیث بڑی بیان کر دیتے ہیں. اور وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ان کو اپنے فرقے یا پارٹی کے پروپیگنڈا کا حصہ ہوتا ہے بس وہ، اور وہ جھوٹ کو بتاتے نہیں. آپ اس کے لیے ایگزامپل آپ کو خود فیس بک میں، یوٹیوب میں
کئی لوگوں کی اپنی ویب سائٹس میں ملیں گی. اس کے لیے چلے میں اپنے لیے آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ میری ویب سائٹ میں، میری بکس میں پوری کو چیک کر لیں. ایک حدیث بھی آپ کو اگر مل گئی کہ جو جعلی حدیث ہو، اور میں نے یہ بیان نہ کیا ہو کہ یہ جعلی حدیث ہے، اگر میں نے یہ کیا ہوا ہو تو پلیز آپ مجھے بتا دیں، میں اسے فوراً ڈیلیٹ کر دوں گا. لیکن آپ کو انشاءاللہ ملے گا نہیں، میں نے اس کے لیے بہت احتیاط کرنے کی کوشش کی ہے. پھر بھی آپ کو اگر مل گئی پلیز مجھے بتا دیں، میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا یا پھر میں کلیئر کر دوں گا یہ جعلی حدیث ہے. جعلی حدیث آپ کو مل جائے گی میری کئی بکس میں، لیکن میں نے وہاں ایکسپلین کیا ہوا یہ جعلی حدیث ہے. تو اس لیے اور اسکالرس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ کریں. اب راوی پہ الزام کس ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ ابھی میں مختصر 10 الزام میں کرتا ہوں، لیکن مزید تفصیل سے اگلے لیکچر میں تفصیل سے عرض کریں گے کہ راوی پہ الزام کیسے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جھوٹ بولنے کا الزام تو نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے کہ خود تو نہیں، اگر تو خود اگلے نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے کسی کلاس فیلو نے بتایا یا ان کے اسٹوڈنٹ نے بتا دیا یا ان کے ٹیچر نے بتا دیا تو وہ بھی چلو اور کچھ نہیں تو الزام تو آ گیا نا. فسق و فجور یعنی اس بندے کے بارے میں کوئی ایسا گناہ اس کا آ گیا سامنے کہ جو کھلا اس نے کر دیا، ورنہ تو اپنے گھر میں بیٹھے چھپ کے کچھ کیا ہو تو وہ جانے اللہ جانے، لیکن اگر کھلے عام اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ ان کے ٹیچر اور ان کے کلاس فیلو جو بتا رہے ہوں بات، تو پھر تو جناب پھر تو یہ بالکل کنفرم ہو جاتا ہے کہ یار بندہ ریلائبل نہیں ہے. بدعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد کر کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگانا، دین کا حصہ بنا دینا. کوئی نیا مذہبی فلسفہ، کوئی مسلک، کوئی فرقہ، رسم، ان سب کو حدیث کا نام پہ وہ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں. آج بھی آپ کو ملیں گے، فیس بک میں بھی، یوٹیوب میں بھی، واٹس ایپ میں بھی آپ کو بہت کچھ آپ کو ملے گا لوگوں کی باتیں، اور وہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ جعلی ہے، بلکہ اس کو وہ دین کا حصہ بنا دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کو پلیز جہاں پہ بھی آپ کو ایک کھٹک محسوس ہو تو پھر آپ حدیث کی سرچ کر لیا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جعلی ہے، تاکہ آپ کو کنفرم آ جائے گا نا، یقین آ جائے گا کہ یہ جعلی حدیث ہے. جہالت عربی میں کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ شخص دین کو نہیں جانتا تو وہ بات کچھ کی کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور اپنے گینگ کی جہالت یہ ہوتی رہی عربی میں، عربوں کے ہاں، کہ وہ ہمارے گینگ، ان کا گینگ ہوتے تھے اپنے قبیلے کے، کہ جناب قبیلے نے نیکی کی تو ہم بھی نیکی کریں گے، وہ برائی کریں گے ہم بھی برائی کریں گے، اور اسی کو درست سمجھیں گے. تو یہ جہالت ہی ہے. قرآن مجید میں اسی کا ذکر آیا کہ بھی یہ جہالت سے بچیں. حدیث کی حفاظت سے متعلق راوی کی شخصیت کے پوری ڈیٹیل کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ جناب وہ حدیث کو ریکارڈ کیسے کرتے رہے، یعنی کیا اپنی ڈائری میں لکھ کے ریکارڈ کرتے رہے ہیں یا اپنی بس میموری کے اندر ہی انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے. تو ان کا ذہن کیسا رہا ہے، یعنی وہ ٹھیک ہے جوانی میں اچھا ہوگا، بعد میں ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں یادداشت ان کی خراب ہو گئی. ان سب چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے. بہت زیادہ غلطیاں جو کرتا ہو تو یہ پتہ چلے گا کہ یار یا تو بندہ کوئی احتیاط نہیں کرتے رہے یا پھر ان کی کوئی یادداشت اچھی نہیں، یہ ہو سکتی ہے نا. حافظے کی کمزوری، ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھی حافظہ کیسا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ حدیث ایک زمانے میں یاد تھی پھر بعد میں بھول گئی، بات کا کچھ اور لفظ انہوں نے بیان کر دیا. غفلت، یہ لاپرواہی، بہت زیادہ وہمی اگر ان میں ہو تو وہمی ہو تو ظاہر ہے کہ بیچارے کنفیوز ہوں گے نا. ثقہ راویوں کی حدیث کے خلاف کوئی حدیث ہو، یعنی ثقہ راوی کا مطلب ریلائبل بندے جن کی آپ ریسرچ کر چکے، وہ سارے ریلائبل ہیں اور وہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، اور کوئی ایک آدمی اور ملا کہ جو اس کی الٹی بات کر رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک بندہ ہے نا وہ ریلائبل نہیں ہوا. تو دیکھیں ان سب چیزوں کو چیک کر کے دیکھ کے
کنفرم ہوتا ہے کہ یہ بالکل جعلی حدیث ہے یا ایک واقعی ایک اوتھینٹک حدیث ہے. یہ سب آپ سرچ کرنا آپ کو پڑتا ہے. تو موضوع حدیث کو کیسے پہچانا جائے، اب یہ سوال ہے آپ کا. تو جناب یہاں پہ میں شیئر کرتا ہوں آپ سے، کیا حدیث ایجاد کرنے والا خود اقرار کر لے؟ اس کے یہ ایگزامپل ایک صاحب کی ہے، انہوں نے خود، یہ ان کا نام تھا ابو اسما نو بن ابی مریم صاحب. انہوں نے خود اقرار کیا کہ میں نے قرآن مجید کی ہر سورت کی فضائل سے متعلق احادیث ایجاد کی ہیں، اور پھر انہیں اس کا پھر نام بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب بھی کر دی. اچھا، یہ خود ابو اسما صاحب نے اقرار کر لیا. یہ آپ نے سنی ہوگی کئی بہت سارے لوگ کے جو آپ کو نیکی کی طرف وہ کرتے ہو، کہتے ہیں جی یہ سورت پڑھو گے تو اس کا جی تمہیں یہ فائدہ ملے گا، یہ سورت پڑھو گے تو تمہاری یہ دعا قبول ہوگی. تو اس نوعیت کی یہ جتنی حدیثیں ہیں، تو یہ دیکھیں ابو اسما نو صاحب نے یہ بیان کر دی. اس طرح کے کچھ اور بندے بھی یہ کرتے رہے، لیکن ابو اسما صاحب نو تو کچھ اچھے ہوئے، انہوں نے خود بیان کر دی، بتا دیا یار میں یہ کرتا تھا، انہوں نے توبہ کر لی. چلو، حدیث ایجاد کرنے والا الٹی سیدھی بات کر کے اپنا درجہ خود کم کر لے. مثال کے طور پر ایک ایسا ہی شخص کسی استاد سے حدیث روایت کر رہا ہے، جب اس شخص سے اس کی تاریخ پیدائش پوچھی گئی تو معلوم ہوا کہ ان کے استاد تو ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے. تو پھر اس کا مطلب ہے یار یہ بندہ جھوٹ بتا رہا ہے، کہ پھر تو ان صاحب کو چاہیے کہ جناب صحیح بندے سے ان کی بتائیں نا نام، کہ جن کے سے آپ نے سنی ہے، کہ اگر جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مثلا مسٹر بی سے سنا ہے تو وہ بندہ ہی جناب فوت ہو گئے ان کے پیدا ہونے سے پہلے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. حدیث وضع کرنے کے جواہد، ایک پورا ایویڈنس، جواہد کیا ایویڈنس ہے کہ راوی کی ذات میں پائی جائے. مثلا راوی کسی خاص مسلک، کسی فرقے کے بارے میں شدت پسندانہ رویہ رکھتا ہو اور وہ اس مسلک کو ثابت کرنے کے لیے حدیث ایجاد کرے. یہ آج کل بھی آپ کو نظر آئیں گے، آج کل کے زمانے کے بھی بڑے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو اچھا وہ چلو ان کو خود نہ ملی اور کوئی پرانی بک میں کہیں مل گئے تو جناب آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ جعلی ہے، لیکن وہ حدیث کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وہ بیان کر کے اور اپنے ایجنڈے کے مطابق اپنے فرقے کی مارکیٹنگ کر رہے ہوں گے. یہ آپ کو بہت کیس آپ کو آج بھی واٹس ایپ میں بھی آپ کو ملیں گے، فیس بک میں بھی، کئی لوگوں کی اپنی ویب سائٹس میں بھی ملیں گی، اور یوٹیوب میں بھی آپ کو ملیں گی. آپ کو ایگزامپل خود حدیث میں وضع کرنے کے شواہد پائے جائیں، یعنی یہ بھی ہو نا کہ پورا ایک ایویڈنس آئے. مثلا حدیث کے الفاظ گھٹیا درجے کے ہو، یعنی جن کو عربی اچھی آتی ہو اس زمانے کی، تو پتہ چلے کہ یار اتنی ایسی قسم کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہو سکتی. یا ایک حسی شواہد، ایک مٹیریل ایویڈنس کے خلاف ہو، یا قرآن مجید کی صحیح الفاظ کے کچھ خلاف ہو بات، یعنی کوئی ایسی حدیث میں بات آئی کہ جو قرآن کے خلاف، تو پھر تو کنفرم ہو گیا کہ یہ ایک جعلی حدیث ہے. یا آپ کا مٹیریل ایویڈنس، اس کے لیے ایک مثال کے طور پر یہ کیسے آپ کو مل سکتا ہے؟ بہت ریئر کیس ہے، لیکن لیٹ سپوز جیسے کسی نے کہا کہ جناب یہ مثلا احمد بن حنبل صاحب کی بک میں لکھا ہوا ہے، تو اب آپ اس کے لیے پھر احمد بن حنبل صاحب کی بک کو لے کے پورا سرچ کر لیں، وہ حدیث ہی نہیں ملی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ جو آپ کو بتا رہا ہے وہ جعلی ہے. تو اس طرح سے بھی پتہ چلتا. چاہے پہلے زمانے میں وہ یہ ہوتا تھا کہ ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جعلی حدیثیں ہیں، اور وہ پھر جن اسکالر نے ریسرچ کی تو انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ جعلی ہے. اب جعلی حدیث ایجاد کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ اب ریزنز بھی اب آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ کیا وجہ ہے. ایک تو قرب الہی کا حصول، یعنی نیکی کی طرف کچھ جعلی حدیثیں کرنا. یہ جو کرتے تھے یہ لگتا ہے کہ وہ بیچارے بالکل ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، ان کو خود پتہ نہیں تھا کہ یار یہ حدیث جعلی ہے،
تو بس جناب کوئی کسی سے سن کے تو جناب کا یہ تو یہ نیکی والی بات ہے، چلو جی وہ بیان کرتے تھے۔ اس کے لیے خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ بھی انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھیں کہ ایسے نیک لوگ کہ مسلسل مسجد میں بیٹھے عبادت کرتے ہیں لیکن جعلی حدیثیں ان کے منہ سے نکل جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ بیچارے ریسرچ نہیں کرتے تھے، مسلک اور فرقے کی تائید بھی کرنے کے لیے کہ اپنی پارٹی کو طاقت پہنچانے کے لیے کرتے رہے، اسلام پر اعتراضات کرنے کے لیے لوگوں نے کی۔ مثال کے طور پر ایک نئے شخص نے نبی کا دعویٰ کیا اور اپنے مرید اکٹھے کرنے کے لیے کچھ جعلی حدیثیں ایجاد کر کے اور لوگوں کو لگا دیا۔ اچھا آپ دیکھا کہ یار نبی ماننے پہ کوئی نہیں مانتے، چلو نبی پہ نہیں مانتے لیکن چلو جناب ان پہ ہم امام مہدی بنا لیتے، بنا کے تو وہ جناب پروپیگنڈا کرنا، یہ ہوئے ہیں ایسے واقعات آج کل کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں، اور جب یہ احادیث کی بکس لکھی گئیں تو اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ایسا حد سے۔ حکمرانوں کا قرب، کیونکہ ہر ایک چاہتے تھے نا کہ ایک پروموشن ہو جائے۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ شیئر کرتا ہوں، جیسے ایک صاحب تھے غیاث بن ابراہیم النقی صاحب، یہ ایک خلیفہ مہدی کے پاس ہے، یہ مہدی ان کا نام تھا جو حکمران تھے۔ تو اب وہ مہدی صاحب کبوتر کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اب وہ غیاث صاحب نے فوراً ایک حدیث بیان کر دی یہ ایجاد کر کے کہ یہ جناب تیر اندازی، گھڑ دوڑ، خچر کی دوڑ اور کبوتر بازی کے علاوہ کسی چیز میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس شخص نے حدیث میں کبوتر بازی کا بھی اضافہ کر دیا، یعنی حدیث چلو وہ اوتھینٹک بات تھی لیکن کبوتر بازی کو بیچ میں کر دیا، کیونکہ جناب چلو جی یہ بادشاہ کو یہاں پہ یہ کبوتر کا بڑا شوق ہے تو یہ کر لیا تاکہ جناب یہ پروموشن مل جائے۔ لیکن جو وہ مہدی بادشاہ تھے وہ اچھے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے حدیث سے واقف تھے، انہوں نے فوراً ہی کبوتر کو ذبح کرنے کا حکم دیا، کہا میں اسے اچھی طرح خود جانتا ہوں، یہ تم بیچ میں ایجاد کر رہے نہیں۔ بندے نے یہ غیاث نے جب جو پروموشن چاہیے تھی اس کو الٹا اگلے کو نکال دیا وہاں سے جاب سے۔ تو دیکھیں اس طرح کی حرکتیں بھی لوگوں نے کی۔ پھر روزگار کا اصول بھی، اس کی وہی ایگزامپل ہے کہ جیسے ابو سعید المدائنی ایک صاحب تھے، تو ایک قصہ گو قسم کا آدمی تھا۔ اب یہ قصہ گو کیا، یہ بالکل وہی جیسے آج کل ہمارے زمانے میں لوگ ناول لکھتے رہے، کہانیاں لکھتے رہے، تو اس زمانے کے لوگ ایسے ہی تھے، لیکن وہ لکھتے کم تھے اور وہ ویسے بیٹھ کے نا ایک کہیں پہ بیٹھے اور تقریر کی کر کے کہانی پوری سناتے ہوتے تھے، تو ان کو قصہ گو کہتے تھے۔ تو اس میں کچھ یہ جعلی عجیب و غریب اور تلسماتی قصے کر کے کرتے تھے تاکہ پیسے ملے۔ تو یہ کرنے کے لیے لوگ حرکتیں کرتے تھے۔ اچھا ایک اور وہ ایگزامپل وہ ہے کہ وہ ہریسہ ایک خاص مٹھائی عربوں کی ہوتی تھی، وہ بندے نے جناب وہ ایک حدیث ایجاد کر لی، دیکھو جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، تو وہ جناب اگلے نے مارکیٹنگ کر لی اور لوگ جناب ان سے خریدنے لگے۔ تو اس قسم کی حرکتیں بھی لوگوں نے کی۔ اور شہرت کا حصول، بہت سے لوگ مثلاً ابن ابی دحیہ اور حماد النصیبی یہ صاحب احادیث کی سند کو عجیب و غریب بنانے کے لیے اس میں تبدیلیاں کرتے تاکہ لوگ انہیں سننے کے لیے ان کے پاس آئیں۔ یوں کہہ لیں کہ ایک اپنے سیلیبریٹی بنانے کے لیے یہ حرکتیں بھی کی لوگوں نے۔ ان کے لیے یہ کچھ بکس آپ کے سامنے ابو جوزی صاحب کی بک ہیں، سیوطی صاحب کی بک ہیں، ابن عراق الکنانی صاحب، یہ سب پرانے زمانے کے اسکالر ہیں جو کہ آپ کے تیسری چوتھی صدی ہجری کے اسکالرز ہیں۔ انہوں نے یہ بکس لکھی ہیں جس میں انہوں نے ساری جعلی حدیث کو اکٹھا بھی کیا اور ان بندوں کے نام بھی پورے بتا دیے ہیں کہ یار ان بندوں کی حدیثوں سے آپ بچیں۔ تو اتنا ہوا، لیکن اب انہوں نے ان بندوں کا کیسے کیا ریسرچ، ابھی میں نے آپ سے کچھ شیئر کیا تھا کہ یہ ان بندے کے بارے میں یہ چیزوں کا، لیکن مزید تفصیل سے اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا طریقوں کو وہ چیک کرتے رہے۔ اور آپ نے
ان کا بس صرف ریسرچ کو پڑھنا ہے، پڑھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کون ریلائبل ہے، کون انریلائبل ہے، کون سی حدیث اتھینٹک ہے، کون سی کس حد تک اتھینٹک ہے، کس حد تک یا بالکل ہی جعلی ہے، یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جناب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہی بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔